اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے؟ پھر وہ صرف یہی فتنہ اٹھا سکیں گے کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ وہ جب پھنس جائیں گے نا، یہ جو آخری آیہ مبارکہ ہے، جب وہ دیکھیں گے ہر طرف کہ اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ پھر سوچیں گے کہ اگر ہم نے دنیا والے معاملات کا ذکر کر دیا تو چھٹکارا نہیں ہے، اور جیسے باقی مسلمان ہیں وہ میں آگے حدیث سناتا ہوں، تو اگر ہم وہ کہہ دیتے ہیں تو شاید ہماری بچت ہو جائے۔ یہاں پر کفار کے دو ظلم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ظلم یہ ہے، کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہتان تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود و نصارہ کا بہتان یہ تھا کہ جتنی شریعتیں ہیں ان کی جو ہیں بنی اسرائیل کی، وہ غیر منسوخ ہیں، ختم نہیں ہونے والی، اور یہود کے بعد کسی بھی قبیلے سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی خاندان سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ دوسرا جو ظلم اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا تھا۔ سیدنا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے ان معجزات کا انکار کر دیا۔ کبھی قرآن پاک کا انکار جو سب سے بڑا معجزہ تھا، حالانکہ ایک چیلنج تھا کہ اس کے آیت کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ بھی لے کے آئے۔ کبھی کہا یہ کھلا جادو ہے، کبھی کہا یہ شعر و شاعری ہے۔ فرمایا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے سوال کریں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جس پر تم گھمنڈ کرتے تھے۔ یہ جب سوال ہوگا تو اس حوالے سے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے گا کل قیامت والے دن، اور اس کے نزدیک ان کا کوئی بھی گناہ بھاری نہیں ہوگا۔ بلائے گا رب، پوچھے گا تمہارے یہ گناہ ہے، وہ اقرار کریں گے تو انہیں معافی کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ مشرکین یہ ماجرا دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش رہا ہے، وہ کہیں گے آؤ، اپنے لوگوں سے کہیں گے آؤ، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہ گناہ کیا تھا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہم گناہ، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے کہ گناہ گاروں کو بخش رہا ہے، شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہو رہی، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے تو ان کے زبانوں پر اللہ اسی وقت مہر لگا دے گا۔ زبان پر جب مہر لگے گی، اب ہاتھوں کو اجازت ہوگی بول کر بتاؤ انہوں نے کیا کیا ہے، پاؤں کی اجازت ہوگی، یہ بول کر بتائیں گے، گواہی دیں گے۔ مشرک یہ جان لیں گے اللہ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ امام مسلم علیہ رحمہ لے کے یہاں پہ آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا 14ویں رات کا جب بادل نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جیسے سورج کو دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے ملاقات کرے گا، اس سے فرمائے گا اے فلاں، میں نے تجھے عزت دی، سرداری دی، میں نے تجھے سوالیہ انداز میں ہوگا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے گھوڑے اور یہ چیزیں مسخر کرنے کے لیے نہیں دی تھی؟ آرام اور یہ ریاست، ہر چیز اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ کیوں نہیں مالک، تو نے سب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر کیا گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میرا گمان ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرا گمان تھا میں ملوں گا؟ وہ کہے گا میرا گمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھے بلا دیا، جا میں نے تجھے بھی بلا دیا۔ اب تیسرے بندے کو بلا کر اللہ تعالیٰ یہی سب کچھ فرمائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ اپنی نیکیاں تیسرا بندہ بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا 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 ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف اپنے کچھ گواہ پیش کرنے لگے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ آخر کون ہے جو میرے خلاف گواہی دینے لگا ہے؟ جب اللہ فرمائے گا نا گواہ پیش ہونا، کہے گا کون ہے ایسا جو میرے خلاف گواہی دینے لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی زبان پر مہر لگا دو۔ زبان پر مہر لگے گی، اس کی ران بولے گی، حدیث کے الفاظ ہیں یہ ران بولے گی، اس کا گوشت بولنا شروع ہو جائے گا، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بول کر بتاؤ۔ پھر یہ سارے ران، یہ گوشت، جسم کا ہڈیاں اس کے اعمال بیان کریں گی۔ یہ اس لیے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات میں اس کے خلاف حجت قائم ہو جائے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا، برابر برابر انہیں اجر دے گا اگر انہوں نے نیکیاں کی ہوں، اور اگر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو انہیں عذاب بھی اسی طرح ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔